الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله وقال جل سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تمام احباب محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، ذوالحج کی آج 7 تاریخ ہے. 1445 ہجری بمطابق 14 جون 2024. انشاءاللہ العزیز پیر کے دن پورے پاکستان میں اسلامیان پاکستان
عید الاضحیٰ منائیں گے اور اپنی اپنی قربانیاں بارگاہ خدا بندی میں پیش فرمائیں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور سب کی قربانیوں کو اللہ پاک قبول بھی فرمائے۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، قربانی بہت بڑا عمل ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا، یہ دن بھی بڑے قیمتی ہیں، یہ راتیں بھی بڑی قیمتی ہیں۔ ان دنوں میں بھی خاص طور پہ 9 ذی الحج کا دن جو ہمارے پاکستان میں اتوار کو ہوگا، اور 10 ذی الحج کا دن جو سوموار کو ہوگا، یہ دن بھی بڑے قیمتی ہیں، ان کے درمیان والی رات بھی بڑی قیمتی ہے۔ 9 ذی الحج کے متعلق پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ مجھے اپنے رب کی رحمت سے قوی امید اور پختہ یقین ہے کہ جو شخص 9 ذی الحج کو روزہ رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اعمال پہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ جن کو انسان بعض اوقات توجہ بھی نہیں دیتا۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان کبیرہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے۔ اگر اس سے کوئی بھول چوک غلطی سے کبیرہ گناہ ہو جائے تو اس کو تب تک چین نہیں آتا جب تک رو دھو کے توبہ کر کے اللہ سے اس کو معاف نہیں کرا دیتا۔ تو بڑے گناہ تو توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں، اور اس کی انسان توبہ کر بھی لیتا ہے، دل میں یقین ہو، خوف خدا ہو، اللہ کا ڈر ہو، آخرت کی فکر ہو، تو انسان کو توبہ کے بغیر چین نہیں آتا۔ لیکن بہت سارے چھوٹے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو بندہ بعض اوقات گناہ بھی نہیں سمجھتا، چلتے پھرتے ایسے ہی اس سے ہو جاتے ہیں۔ تو جب اس کی طرف دھیان ہی نہیں، توجہ نہیں، ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، تو عام طور پہ پھر ان کی توبہ کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا۔ قربان جائیں، اللہ رب العالمین نے ایسے پیکج رکھ دیے کہ ایسے اعمال کی برکت سے ان چھوٹے گناہوں کی معافی اللہ فرما دیتے ہیں، وہ ویسے صفائی ہو جاتی ان کی۔ تو یہ جو اعمال ہیں، 9 ذی الحج کا روزہ، 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ توبہ کرے، روزہ رکھے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ پاک کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ اعمال سے معاف نہیں ہوتے۔ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتے ہیں، کوئی گناہ کیا، کوئی کوتاہی کی، اللہ کی نافرمانی کر دی، اللہ پاک اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن جو بندوں کے حق مارے ہیں، کسی کا پیسہ دبایا، کسی کا مال دبایا، کسی کو نقصان پہنچایا، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا پیٹا، یہ گناہ اللہ پاک تب تک معاف نہیں کرتے جب تک بندہ معاف نہ کرے۔
جس سے یہ معاملہ کیا، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا یہ معاف نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ سمجھ کر کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لیں، اگلے پچھلے گناہ معاف ہوں، جو مرضی کری جاؤ، بس جب بھی رکھو کام، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت بے پناہ، بے حساب ہے، بے حد ہے۔ وہ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں کو، لیکن اس نے کچھ اصول اور ضابطے بھی دیے ہیں۔ یہ بھی اس کی بخشش کے دریا ہے کہ اگر چھوٹے سے چھوٹے گناہ پہ بھی وہ پکڑ شروع کر دے تو ذرا بتاؤ ہم جائیں گے کہاں، بچ کہاں سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے رحمت کر دی، اس نے کرم نوازی کر دی، ایسے دن دے دیے، ایسی راتیں دے دی۔ 9 ذی الحج کا روزہ رکھو، ایک دن اگلے، ایک سال اگلے، ایک سال پچھلے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے۔ میں آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اتوار کے دن روزہ رکھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ گھروں میں بات چلائیں، خواتین کو ترغیب دیں، 9 ذی الحج اتوار کا دن خصوصی طور پر عبادت میں گزاریں۔ پھر اس دن کے بعد جو رات آتی ہے، یعنی اتوار اور سوموار کی درمیانی رات، جس کو ہم عید کی چاند رات بھی کہتے ہیں، عید کی جو رات ہے، یہ رات بھی بڑی قیمتی رات ہے۔ ابھی ہم پچھلے جمعے اپنے شیخ اور مرشد زادہ حضرت مفتی محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے اور ان کا سایہ تادیر امت مسلمہ پہ قائم و دائم فرمائے۔ ان کی خانقاہ میں تھے، رات کو جمعہ پڑھا کے یہاں سے گئے اور رات مغرب کے بعد وہاں پہ اجتماع تھا، تو حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی اپنے بیان میں کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں، پورے سال کے اندر 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو بندہ ان راتوں کو عبادت کے ساتھ زندہ کرے گا، یعنی ان راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا، اللہ کے سامنے عبادت کرے گا، تلاوت کرے گا، ذکر اذکار کرے گا، درود پاک پڑھے گا، گویا اس رات کو اعمال کے ساتھ آباد کرے گا، ان 5 راتوں کو۔ فرمائے قیامت کے دن جب قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لوگوں کے دل مر جائیں گے، مدہوشی کی کیفیت ہوگی۔ قرآن کریم میں سورۃ الحج کے شروع میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان زلزلۃ الساعہ، قیامت کا زلزلہ بڑی عظیم اور شدید چیز ہے۔ اس دن تو دیکھے گا، لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے نشے کی حالت میں، لوگوں کی حالت اس دن ایسے ہوگی جیسے کسی نشے والے کی نشے کی وجہ سے مت ماری جاتی ہے، مدہوشی کسی کیفیت ہوگی۔ لیکن اللہ پاک فرماتے وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، نشہ کوئی نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب کی شدت ایسی ہوگی کہ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ لیکن فرمایا جو بندہ ان 5 راتوں کو عبادت کے ساتھ زندہ کرے گا، اللہ اس دن اس کے دل کو مرنے نہیں دے گا، یعنی اس دن اس کا دل ہوش و حواس میں ہوگا، خوشی میں ہوگا، بشاشت میں ہوگا۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا دنیا میں کبھی خدا نہ خواستہ کوئی شدید مصیبت، پریشانی اجتماعی طور پہ آ جائے تو لوگوں کے دل بھی پریشان ہو جاتے ہیں، چہرے بھی ان کے غمگین ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں اگر ایک بندہ وہ ہو جس کا کوئی نقصان نہ ہوا ہو، اس کا دل بھی خوش ہوتا ہے، چہرے سے بھی خوشی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جو بندہ ان 5 راتوں کو عبادت سے زندہ رکھے گا، اس کا دل اس دن زندہ رہے گا، اس کے دل پہ اس دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی،
کوئی اس کو غم نہیں ہوگا، چہرہ بھی اس کا فریش ہوگا، دل بھی اس کا خوش ہوگا۔ یہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک شب برات، شعبان کی 15ویں رات، دوسری عید الفطر سے پہلی رات، چھوٹی عید کی چاند رات، اور تیسری رات، تیسری، چوتھی اور 5ویں رات جو ہے وہ آج جو شروع ہو رہی، آج 8ویں رات ہے ذو الحج کی، 8ویں رات، پھر 9ویں رات، پھر 10ویں رات، یعنی آج کے بعد کی جو 3 راتیں ہیں۔ اب رات جو آ رہی ہے آج کی رات، کل کی رات اور پرسوں کی رات، یہ 3 راتیں مسلسل، اور 2 وہ، یہ 5 راتیں بڑی اہمیت اور عبادت والی راتیں ہیں۔ تو ان راتوں کو عبادت سے زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا ایک ہمیں آسان حل بھی بتایا، سبحان اللہ، سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ قربان جائیں اپنے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین، بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی رحمت پہ، آپ کی شفقت پہ، امت کے ساتھ آپ کی جو عنایت اور مہربانی ہے، اس میں سے ایک عنایت اور مہربانی یہ بھی آپ نے فرما دی کہ ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کی بجائے تھوڑا سا ٹائم دے دو، تمہیں اللہ پوری رات عبادت کا ثواب دے گا۔ کیسا رہتی پیکج ہے! اب موبائل کمپنیاں رہتی پیکج دیتی ہیں، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، بڑا رہتی پیکج مل گیا۔ اللہ واللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رہتی پیکج دینے والا نہیں۔ کیسا بہترین پیکج دیا ہے! عشاء کی نماز فرمائے جماعت کے ساتھ پڑھو، مفہوم حدیث مبارک ہے، حضرت عثمان اس حدیث کے راوی ہیں۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، آدھی رات عبادت کا ثواب۔ پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، آدھی رات عبادت کا ثواب۔ دونوں نمازیں گویا جس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اللہ اس کو پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ شرط یہ ہے کہ درمیانی حصے میں کوئی گناہ کا کام نہ کرے۔ عشاء پڑھے، عشاء پڑھ کے جا کے اور کچھ نہیں تو سو جائے، صبح اٹھ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے پوری رات زندہ رہ کر عبادت کر کے زندہ رکھنے والوں کی طرح اس کو اللہ اجر و ثواب نصیب فرماتے ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت یا نہیں؟ کیسی بڑی مہربانی اللہ کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر بھی ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم سے بڑا کم نصیب کون ہوگا؟ اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ ہی عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ کہو انشاءاللہ، زور سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، عزم ارادہ کرنا ہمارا کام ہے، اپنے گھر میں آنے کی توفیق دینا کس کا کام ہے؟ اللہ۔ اسی طرح خواتین گھر میں بر وقت عشاء پڑھیں، بر وقت فجر پڑھیں، تو یقیناً اللہ ان کو گھر میں بھی نماز پڑھنے پہ یہی اجر و ثواب نصیب فرمائے گے۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ 8، 9، 10 ذی الحج کی راتوں کو عبادت کرنی جتنی اللہ توفیق دے، یا عشاء اور فجر دونوں جماعت کے ساتھ پڑھنی۔ کہو انشاءاللہ۔ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ دوسرا عمل 10 ذی الحج کو، اچھا 9 ذی الحج کو ایک عمل اور بھی ہے، 9 سے شروع ہوگا 13 ذی الحج تک رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں تکبیرات تشریق۔ کیا کہتے ہیں؟ تکبیرات تشریق۔ یہ سنت عمل ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ضروری ہے، واجب ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ تکبیر تشریق کا پڑھنا۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، یاد بھی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ اس کا پڑھنا مردوں کے لیے قدر بلند آواز سے، عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے، یہ واجب اور ضروری ہے۔ یہ رہ جائے تو اس کی تلافی کوئی نہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی رہ گیا چلو ہن اسی 10 باری پڑھ لئیے، بس رہ گیا تو رہ گیا، اب اس پہ توبہ استغفار ہی ہوگا اور اس کی تلافی یا قضا کی کوئی شکل نہیں۔ اس لیے آسان حل یہ ہے کہ ان دنوں میں یہ شروع ہوں گے 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک، یعنی اتوار کے دن کی فجر سے لے کر اتوار، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کی عصر تک اس دفعہ یہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں۔ کل 23 نمازوں کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے تو آسانی اس طرح رہے گی کہ جماعت میں کسی ایک کو یاد آتا ہے تو سارے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ گھر میں نماز پڑھیں گے تو عموماً بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح عورتیں جنہوں نے گھر میں نماز پڑھنی ہے ان کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، جہاں نماز پڑھنی ہوتی ہے وہاں سامنے دیوار پر تکبیر تشریق لکھ کر لگا لیں، یا تکبیر تشریق کا لفظ، صرف لفظ تکبیرات لکھ لے کاغذ پر، تکبیرات لکھ کر مصلی کے اوپر جہاں نماز پڑھنی ہے مصلی پہ کسی پن سے لگا لے، تاکہ جب سلام پھیرے تو اس پہ نظر پڑے اور یاد آ جائے کہ تکبیرات پڑھنی ہے۔ بہرحال اس کا ایک دفعہ پڑھنا ضروری، بعض لوگ 3 دفعہ پڑھتے، 3 دفعہ پڑھنا اس کو اگر ضروری سمجھیں گے تو یہ بدعت بن جائے گا، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی دفعہ پڑھا ہے۔ نماز کے علاوہ آپ جتنا مرضی پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نماز کے بعد یہ تکبیرات ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ شروع ہوں گی اتوار کے دن فجر کی نماز کے بعد اور چلیں گی جمعرات کی عصر تک۔ کریں گے اس پہ بھی عمل انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑا جو عمل ہے 10 ذی الحج کو، وہ قربانی کا عمل ہے۔ بہت بڑا عمل ہے میرے محترم دوستوں۔ قربانی قرب سے نکلا ہے، قربانی کرنے والے کو اللہ اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں، یعنی بندہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام پہ قربانی پیش کرنی، میں اپنا خون پسینے کا، دیکھو نا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، ابھی ہمارے بھائی یوسف صاحب آپ کو سنائیں گے اس کا پس منظر کیا ہے، آپ حضرات جانتے بھی ہیں۔ اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو، اور انہوں نے اس حکم پہ عمل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ اللہ پاک نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر جھکا دیے، اس حکم پہ عمل کے لیے تیار ہو گئے اور بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹا دیا، جیسے جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جاتا ہے اس طرح بیٹے کو لٹا دیا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے پکار کے کہا ارے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے میرا حکم پورا کر دیا، تو میرے حکم کو بجا لایا، محسن بن گیا، اور تو نے اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی، گردن کٹ گئی، آنکھ سے پٹی اتار کے دیکھا تو بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا تھا اور دمبا زمین پہ ذبح پڑا ہوا تھا۔ یہ دمبا کہاں سے آیا؟ جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کے آئے، اللہ کا حکم ہوا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا جاؤ میرا خلیل،
اسماعیل کو ذبح کرنا چاہتا ہے، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال لو اور اس کے نیچے دمبا رکھ دو۔ اللہ نے یہ دمبا اس وفدیناہ، ہم نے فدیہ دیا۔ اللہ فرماتے بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی، فدیے کے طور پہ ہم نے عظیم ذبیحہ، جنت کا ذبیحہ، جنت کا مینڈا ان کو دے دیا جس کو انہوں نے قربان کیا۔ اب بتاؤ اگر اللہ حکم دیتے ہوئے بیٹا ہی قربان کرو تو کیا خیال ہے ہم پیچھے ہٹتے اس سے؟ اللہ کا حکم پورا کرتے یا نہ کرتے؟ نیت تو کر لو اللہ حکم دے تو انشاءاللہ بیٹے بھی قربان کر دیں گے۔ آج کر رہے ہیں ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائی، بچے قربان کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ قربانیاں ہی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح کا جذبہ نصیب فرمائے اور موقع ملے تو انشاءاللہ خود بھی، بچے بھی، ماں باپ، اولاد سب اللہ کے دین پر ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہو انشاءاللہ، بلند آواز سے کہو انشاءاللہ، مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، قربانی جانور کی کریں گے، اللہ اجر بیٹا ذبح کرنے کا عطا کرے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کتنا احسان کر دیا، جانور ذبح کرو، جذبہ تمہارا سچا ہوگا، میں اولاد ذبح کرنے کا تمہیں اجر و ثواب عطا فرماؤں۔ وہ بھی اللہ موقع دے گا تو اللہ کے نام پہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اپنا تن من دھن، اپنے بال بچے سب قربان کرنے کے لیے ہم اللہ تیار ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس قربانی پہ بھی اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں ما عامل آدمی من عمل یوم النحر، یوم النحر یعنی قربانی کے دن 10 ذی الحج کو بندے کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں، کوئی عمل بھی۔ جانور کا خون بہانا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ یہ الفاظ پہ غور کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من احراق الدم، جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک طرف ایک آدمی کھڑا 1 کروڑ روپیہ غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے، ایک طرف ایک غریب آدمی نے 22,000 کا حصہ ڈالا ہے، اس 1 کروڑ تقسیم کرنے والے نے حصہ نہیں ڈالا، قربانی نہیں کی، کروڑ روپیہ لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اس غریب آدمی نے اوکھے سوکھے ہو کے 22,000 کا حصہ ڈال لیا۔ اللہ کے نزدیک اس حصہ ڈالنے والے کا عمل، قربانی والے کا عمل قابل قبول ہے، اور اس جس نے قربانی چھوڑی اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا۔ آپ حیران ہوں گے، قربانی چھوڑنے پہ ایمان خطرے میں پڑ گیا؟ میں نہیں کہہ رہا، میرے کہنا نہیں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دیکھو عیدگاہ کے اندر سارے مسلمان حاضر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بتاؤ تو صحیح، عید پڑھنے کے لیے سارے مسلمان آتے ہیں یا نہیں آتے؟ عیدگاہ پڑھنے کے لیے کبھی کوئی عیسائی بھی آیا عیدگاہ میں، کبھی کوئی ہندو بھی آیا، کبھی کسی غیر مسلم کو بھی کہا گیا کہ بھائی آؤ عید پڑھو۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ آپ عیدگاہ سے دور رہیں، آپ یہاں نہ آئیں۔ اب جو قربانی نہیں کر رہا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، من وجد ساعتا فلم یضحی، جس آدمی نے وسعت تھی، ہمت تھی، طاقت تھی، اس میں وہ کر سکتا تھا لیکن اس نے قربانی نہیں کی، فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آپ اس کو عیدگاہ سے کیوں ہٹا رہے ہیں؟ گویا کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کو عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب غور کریں، ہم اپنے اعمال پہ غور کریں۔ اللہ نے وسعت، ہمت، طاقت دی ہے تو قربانی کرنی چاہیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ بلکہ ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، جہاں دنیا کے عللوں تللوں کے لیے ہم ادھار پکڑ لیتے ہیں، شادی آ گئی جی اب ادھار پکڑیں جی، مہندی بھی کرنی ہے، فلاں رسم بھی کرنی ہے، گانے والوں کو بھی دینا ہے، باجے والوں کو بھی دینا ہے، فضولیات رسمیں بھی کرنی ہے،
کوئی فوتگی ہو گئی تو اب جناب کیا کریں جی، تیجا بھی کرنا ہے، چالیہ بھی کرنا ہے، اس سے ساتہ نومہ وہ بھی کرنا ہے، اس کے لیے ادھار پکڑنا پڑے پکڑیں، تو قربانی کے لیے کیا خیال ہے؟ یہاں آ کے اچھے اچھے مال والے، یقین کریں اچھے اچھے مال والے مسئلہ پوچھنے لگ جاتے ہیں، جی ساڑھے تے ہے بھی ہے کہ نہیں، واجب ہے بھی ہے کہ نہیں؟ بس نہیں بھی واجب تو کر دو اللہ کے لیے، اتنا بڑا عمل ہے۔ جانور کے بال کے بدلے میں اللہ پاک ایک ایک نیکی نصیب فرماتے ہیں، کوئی گن سکتا ہے جانور کے بال؟ اتنے بڑے عمل کے لیے ہم مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں جی ساڑھے تے ہے یا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمت وسعت طاقت دی ہو تو ضرور قربانی کرنی چاہیے، بلکہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ جو آدمی اگر فقیر ہو کر، قربانی واجب نہیں ہے، فقیر ہو کر قربانی کرے گا، ادھار پکڑ کے قربانی کرے گا، اگلا سال آنے سے پہلے پہلے اللہ اس کو اتنا مالدار کر دے گا کہ یہ صاحب نصاب بن جائے گا، اگلے سال سے پہلے پہلے اللہ اس کو صاحب نصاب بنا دے۔ تو اس لیے کبھی بھی اس سے ہمیں جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہمت کے ساتھ یہ قربانی والا عمل کرنا چاہیے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ 9 ذی الحج کے روزے کا میں نے آپ کو بتایا، 9 ذی الحج سے تکبیرات تشریق شروع ہوں گی، اور آج کی رات سے لے کر عید کی رات تک یہ ساری راتیں عبادت کی راتیں ہیں، یہ سارے اعمال کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور 10 11 12 3 دن قربانی کے ہیں، ذی الحج کے 10 11 12، ان دنوں میں ہم انشاءاللہ قربانی کا عمل بھی ضرور ادا کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔